جو آدمی قربانی کرنے والا ہے وہ یہ بھی یاد رکھ لے کہ جس وقت اونٹ کے جانور کی قربانی کرے گا تو اس کی عمر 5 سال ہے. 5 سال عمر ہوگی تو اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کی جائے گی. گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسیا ہے، تو ان کی جس وقت قربانی کی جائے گی ان کی عمر 2 سال ہے. بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کی عمر 1 سال ہے. ہاں اگر کوئی دمبا دور سے 6 ماہ کا ہو، سال کا دکھائی دے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ قربانی کے لیے انہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر ان میں ہلکا سا کوئی عیب پایا جائے. ان میں سے پہلا وہ جانور جو بھینگا ہو، دکھائی اسے دیتا ہو، 1/3 سے کم اس کی نظر گئی ہو، تو ایسے بھینگے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. دوسرا وہ خارش زدہ جانور، جس کو خارش لگی ہو جس کے جسم کے اوپر، لیکن ہو موٹا تازہ، تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. تیسرا وہ جانور جس کی چکی، دم یا کان، چکی لاٹ کو کہتے ہیں، دم پوچھل جڑا ہونا ہے جانور دا، اور کان کا 1/3 سے کم حصہ اگر کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. 1/3 تیسرا حصہ، 3 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کریں، اگر وہ 3 حصوں سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. یا اس کے یہ کان قدرتی چھوٹے ہوں تو پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. چوتھا خصی جانور. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے. ایسا جنون والا جانور جو خود چر لیتا ہو، یعنی ہلکا مجنون ہو، پاگل ہلکا سا ہو، چر لیتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. وہ بھیڑ، دمبا جن کی اون اتار لی جاتی ہے تو کیا ان کی قربانی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، ان کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. یہ اس لیے اتارا جاتا ہے کہ گرمیوں میں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے. کوئی بوڑھا جانور کسی کے ہاں ہو، کوئی اسے خریدتا نہیں، کیا اس کی قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں جی، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. بوڑھے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن جس کے پاس استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھا جانور خریدے اور اچھے جانور کی قربانی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جس وقت تک اپنی پسندیدہ چیز رب کی راہ میں خرچ نہ کرو. کچھ ایسے بھی جانور ہوتے ہیں جن کو فارمز کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو داغتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، نمبرنگ کرتے ہیں ان کے اوپر. تو کیا ایسے جانوروں کی قربانی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، ایسے جانوروں کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا کہ جو اپنے پاؤں کے ذریعے سے قربان گاہ تک چل کے جا سکے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. کچھ ایسے بھی دمبے ہوتے ہیں کہ جن کی چکی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہوتے، تو جن جانوروں کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو ان کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. اور کچھ جانور جن کے سینگ ہوتے ہیں ان کے سینگ یا مینگ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اگر وہ جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں تو ان کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. وہ ذہن میں رکھ لیں کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی. پہلا وہ جانور جو بالکل اندھا ہو، جسے نظر نہیں آتا، 1/3 سے زیادہ اس کی نظر گئی ہو تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے. دوسرا وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو گیا ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تیسرا ایسا خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے کمزور پڑ جائے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. چوتھا ایسا لنگڑا جانور جو اپنے پاؤں کے ذریعے سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. پانچواں وہ جانور جس کا کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. چھٹا وہ جانور جس کے پیدائشی کان ہی نہ ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. ساتواں ایک کان اس کا نہ ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی.
ایک تو دونوں کان نہیں ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور دوسرا وہ جانور جس کا ایک کان تو ہے لیکن دوسرا کان نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ آٹھواں وہ جانور جس کے تھن خشک ہو جائیں، گائے یا بھینس ہے تو اس کے 2 تھن خشک ہو جائیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، بکری ہے تو اس کا اگر ایک تھن خشک ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانور جو پاگل ہو، خود چارہ نہ چر سکتا ہو، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانور جس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جانور جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں کہ چارہ نہ کھا سکے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور 15واں وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے، جس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ڈھیروں پر جا کے وہ گندگی چرتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔